میں ملتمس ہوں شاہر غیر جناب سید فضل عباس صاحب کاظمی اور ان سے ملتمس ہوں تشریف لائن کے بعد قبلہ علامہ افتخار وزیر حسینی صاحب احمد سی وہ خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد ابوالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، عظمت جناب سیدہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم اللہ بانیان فرش عزا کاظمی سادات کی محنت، کوشش، انتظام و انصرام کا بہترین سے بہترین اجر نصیب فرمائے۔ حسین بادشاہ کا پاک اور طاہر اللہ ذکر کے صدقے میں آپ تمام محبان اہل بیت کا، عزاداران مظلوم کربلا کا، شیعان حیدر کرار کا اس مقدس اور طاہر فرش عزا پہ چل کے آنا، یہاں پہ ایک ایک سانس اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ حسین بادشاہ کا پاک اور طاہر اللہ اس ذکر کے صدقے میں آپ کے گھروں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ مالک اس ذکر پاک کا صدقہ جو ماتمی بے اولاد ہیں، مولا زندگی والے ماتمی بیٹے عطا فرمائے۔ میرے بھائی سید احسن رضا کی مولا زبان میں، وقت میں، عزت میں اضافہ فرمائے۔ مالک آپ تمام موالیان حیدر کرار کو اسی طرح پیار محبت کے ساتھ سلامت رکھے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری سانسوں کا مقصد، ہماری عزاداری کی وجہ، اے اللہ وارث کون حسین کا جلد ظہور فرما۔ مالک ہم عزاداروں کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے وارث کے سامنے پیش ہو سکیں۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اتنا انتظار ذہنوں میں زندہ ہے وارث کے ظہور کے لیے، اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ ہے اجازت جوانوں بزرگوں، چند لمحات کی نوکری پانے کی حیثیت سے دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد۔ ذکر سننے کے لیے آیا ہے، مالک سلامت رکھے، ذکر کے وارث راضی ہیں۔ دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے جان سے کہا یا علی مدد۔ سیدہ سلامت رکھے۔ دیکھیے رجب کا مہینہ ہے تو رجب گزری، تو یہ جو دیوار کعبہ پھٹی ہے نا، یہ پھٹی تب ہے، وہ میں بتانے لگا۔ دھرتی نے آسمان سے کہا، ماتمی چہرے میرے سامنے بیٹھے، بولنا ویسے جیسے بولنے کا حق ہوتا ہے۔ دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے جان سے کہا یا علی مدد۔ ارے دیوار تب پھٹی ہے جب کعبہ نے زور سے علی مولا کی ماں سے کہا یا علی مدد۔ دیوار تب پھٹی ہے جب کعبہ نے زور سے علی مولا کی ماں سے کہا یا علی مدد۔ دیکھیے یہ جو مجلس حسین ہے یہ درسگاہ ہے۔ بندے اکثر کہتے ہیں جی فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ ممبر کی عزت کی قسم، ان کے فضائل ہی اصل میں تبلیغ ہے۔ ان کے فضائل کے اندر ہی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ میں نوجوانوں کی کثرت ہے تو ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا کے فضائل ہیں اور اسی میں تبلیغ۔ ظاہری طور پہ میرے مولا کے پاس ممبر خلافت تھا، سرکار کوفہ کی گلی میں چل رہے تھے تاریخ کی ضمانت کے ساتھ۔
بادشاہ چلتے چلتے ایک درزی کی دکان کے سامنے جا کے رک گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کے وقت اگر گھر بار چھوڑ کے آ گئے تو پیغام لے کے جانا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ درزی سوٹ سلائی کرتے ہوئے گانا گا رہا تھا، گیت گنگنا رہا تھا۔ بادشاہ کا قدم رکا، اس کی دکان میں داخل ہوا، وہ اتنا مگن اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بادشاہ اس کے قریب آ کے فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو گانا گانے کی بجائے اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ سیدہ سلامت رکھے، ذکر کے بارے سے بات و شاہد پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا۔ ضروری نہیں بندہ زور لگائے تو آپ نے بولا، میں بڑے اطمینان کے ساتھ بڑا مطمئن ہو کے بات آپ تک پہنچانا، اور اسی کا نام مجلس حسین۔ کیا ہے اچھا ہوتا اگر تو گانا گانے کی بجائے اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو سامنے کائنات کا مالک بیٹھا تھا۔ فوراً مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، مولا غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کون عزادار ہے جو سمجھے گا۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے سامنے غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے یار، سیدہ سلامت آپ سامنے ہمارے سامنے جو بھی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بات تو ہو گئی، مجھے معافی مل گئی، یقین ہو گئی کیونکہ آپ نے کہہ دیا، لیکن مولا آپ نے ایک بات اور کہی کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو گانا گانے کی بجائے اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ لیکن مولا میری مجبوری ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا کتنے بندے عقیدے کی معراج پہ بیٹھ کے اگلا جملہ فضل کاظمی سے فضیلت علی کا سنیں گے۔ علی بادشاہ نے جب اس نے یہ بات کہی نا بزرگوں، علی بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے اس کے کان میں کچھ کلمات کہے۔ کلمات کہنے کی دیر تھی، وہ چند قدم پیچھے ہٹا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا علی حکم کیجئے سورہ یونس سناؤں۔ بہت سکتا ہے یار، یا علی حکم کیجئے سورہ مزمل سناؤں، سورہ یاسین سناؤں۔ سیدہ سلام بسم اللہ یا علی حکم کیجئے۔ جو بندہ چند لمحات پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہی بندہ کہہ رہا ہے یا علی حکم کیجئے سورہ یاسین پڑھوں، سورہ یونس پڑھوں، سورہ مزمل پڑھوں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، کوفے کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے درزی کی دکان کے سامنے، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی۔ وہ دیکھو علی نے ایک لمحے میں درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ شاباش شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھے ہیں مالک سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، مل کے آباد و شاد رکھے مالک۔ وہ دیکھیے علی نے ایک لمحے میں درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یا علی بادشاہ نے دکان کے اندر بیٹھ کر وہ سرگوشی سنی۔ علی کوفے والوں کو مخاطب کر کے چپ کر جاؤ، یہ کوئی علی کی بڑی فضیلت نہیں کہ میں نے درزی کو حافظ قرآن بنایا، اگلے جملے میں پتہ نہیں کس معیار پہ آ کے فضل کاظمی کے حق میں دعا کرو گے۔ مجھے ممبر رسول کی قسم علی فرماتے ہیں کہ علی کی کوئی بڑی فضیلت نہیں کہ میں نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، میں نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، میں نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ میں وہ علی ہوں جب چاہوں درزی کو حافظ قرآن بھی بنا سکتا ہوں، میں قرآن لانے والے کو درزی بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ فضائل ہیں میرے مولا کے، یہ اختیارات ہیں میرے مولا کے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا زندگی میں کبھی علی کے اختیارات پہ سوچئے گا مت، علی کے اختیارات پہ سوچنا نہیں، کیونکہ سوچنے کا نقصان بڑا ہوتا ہے، وہ اس سے آپ واقف ہیں جو نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مکالمہ ہے
سوچنے والے اور ماننے والے کے درمیان. وہ آپ کے حوالے کر کے اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک جملہ ذکر مصاحب کا واجب الاحترام کے حوالے میں. سوچنے والے اور ماننے والے کے درمیان ایک مقابلہ. سوچنے والے کا نام ہے ہارون الرشید، ماننے والے کا نام ہے بہلول. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. جسے لفظوں سے پیار ہے مالک سلامت ہے. ماننے والے کا نام بہلول. یہ کچھ بیچا کرتا تھا. برے والوں کیا بیچتا تھا یہ؟ جنت. جنت ہی کیا، اپنے ہی پاؤں کی مٹی. یعنی حسین پہ یقین اتنا بلند تھا کہ اپنے ہی پاؤں کی مٹی جنت بنا کے بیچا. یہ حسین پہ یقین کی بات. یہ مارنے والا جنت بیچ رہا تھا، یہ سوچنے والا قریب سے گزرا. میں نے پہلے کہا میں زور نہیں لگانا، نہ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، نہ میں نے ادھر ادھر جانا. لفظوں میں طاقت ہو تو پھر بولیے. ماننے والا جنت بیچ رہا، سوچنے والا قریب سے گزرا. ماننے والے کو دیکھا تو سوچنے والے کے قدم رک گئے. برے والا کی دھرتی ہے اور لفظوں سے پیار کرنے والے لوگ میرے سامنے. پتہ نہیں کتنی بلندی پر جا کر فضل کاظمی کے حق میں دعا کرو. سوچنے والے کے قدم رک گئے. ماننے والے کو مخاطب کر کے کہتے کیا بیچ رہا ہے؟ ماننے والے نے کہا جنت. سوچنے والے نے کہا دکھائی تو نہیں دیتی. ماننے والے نے کہا جس نے جانا ہی نہیں اسے دکھائی کیوں دے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ ہوتے ہیں یار سیدہ صاحب ماننے والے نے کہا جس نے جانا ہی نہیں اسے دکھائی کیوں دے. یہ مکالمہ ہے 4 مصروں میں. پہلے 2 مصرے سوال ہے، اگلے 2 مصرے جواب ہے، اور انہی میں مکمل کرنے لگا ہوں اپنے حصے کی عبادت. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. سطر سمجھیے گا. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. وہاں کی چیز یہاں بیچو. ہائے 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 کیا بات ہے یار. کوئی اشارہ سمجھ سکتا ہے. مالک صاحب نے کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو. قاعدہ کیا ہے؟ کہا سفینے کا اتنا بھی اختیار نہ ہو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ سیدہ صاحب ذکر کے وارث صاحب پھر در بطول پہ جھکنے کا. بس علی والو عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. غاسل صاحب بنو بانی کی حیثیت سے اپنے واجب الاحترام کے حوالے منبر پر رات کا وقت ہے. میرا دل کر رہا ہے میں شام غریباں کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ رات کوئی شام غریباں سے رات سے کم رات نہیں ہے. میرے ساتھ میں مولا کو زہر ملی ہوئی ہے. ان ظالموں نے حسین کے قتل کے بعد علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی. مقتل والے لکھتے ہیں ایک ایک خیمے کو آگ نہیں لگائی بلکہ یوں لگائی ہے جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے. جو بندہ گھر سے اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ آج علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے، آج رضا کی بہنوں کو پرسہ دینا ہے، وہ بندہ دل کھول کے رو لے گا. کیونکہ ناموری کو دیکھ کے رونا عبادت نہیں، ذکر کو سن کے رونا عبادت ہے. میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا ہائے شام، تو جس کے دل میں قبر ہے مولا حسین کی وہ رو پڑتا ہے. خیموں کو آگ لگ گئی. علی کی بیٹی نے یتیم اکٹھے کرنے شروع کیے. علی کی بیٹی ایک خیمے میں گئی نا تو قیامت کا منظر تھا. کوئی بی بی جس کے ہاتھوں پہ تازہ مہندی لگی ہوئی تھی،
यकीम के कोने में खड़ी होकर छुप रही थी। अली की बेटी ने कहा कुबरा बेटा तू बाहर नहीं जाएगी। बीबी रो के कहती है फूफी अम्मा कैसे बाहर जाऊं, अकबर का कातिल मेरी चादर ले गया। अजरकुम अलल हुसैन, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। सैयदा तुम्हारे उस सरों पे तुम्हारे बुजुर्गों का साया सलामत रखे हमेशा। अकबर का कातिल मेरी चादर ले गया। बस अली वालों मुख्तसर कर दिया आखिरी जुमला। बीबी उस नीमे में आई है जहां पे हुसैन की दस्तार का वारस लेटा हुआ था। मैंने बेहोश कभी नहीं पड़ा आलम गश में, क्योंकि इमाम कायनात पे कादर होता है, ये मशीयत इलाही थी। सैयदा करीब आके कहती सज्जाद आंखें खोल, सज्जाद मैं पुरसा देने आई हूँ, सज्जाद मुझसे पुरसा ले, तेरे अकबर के कलेजे में बर्छी लग गई। अज़ादारो सज्जाद चुप रहा, उस आंखें नहीं खोली। बीबी रो के कहती है सज्जाद बेटा आंखें खोलना, मैं पुरसा देने के लिए आई हूँ, मेरे कासम के टुकड़े हो गए। सैयद सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। अब मातमी अज़ादारो बीबी तड़प के कहती है सज्जाद बेटा आंखें खोल, मेरे औलो मोहम्मद मारे गए। सैयद सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। बीबी कहती है सज्जाद बेटा आंखें खोलना, करबला के मैदान में मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो गया। करो सवाल फजल काज़मी आलिया बीबी का कौन सा ऐसा नुकसान था जो सबसे बड़ा नुकसान था। बीबी रो के कहती है सज्जाद आंखें खोलना, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए। अजरुल्लाह वाला हुसैन जो बड़ा मातमी बन गया है, सैयदा तुम पे राजी हो। और सैयद सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। बीबी रो के कहती है सज्जाद आंखें खोल, असगर तीर के साथ ज़िबा हो गया। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। बीबी रो के कहती है सज्जाद बेटा आंखें खोल, तेरा बाबा हुसैन 13 ज़रबों के साथ मारा गया। सैयद सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। करो सवाल फिर कब खोली आंखें, मुझे अलम अब्बास की कसम है, जब सैयदा खामोश हो गई ना, सैयद